کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم کسی کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور اچانک منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو دل کا سب سے گہرا راز ہو؟ ایسا تو اکثر ہوتا ہے اور بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ بالکل۔ مطلب یہ سوچنا کتنا حیران کن ہے کہ ہمارا اپنا دماغ ایک ڈبل ایجنٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ ایک دم صحیح تشبیہ دی۔ ایک طرف یہ ہمارے لیے مشکل فیصلے کرتا ہے اور دوسری طرف اچانک ہمارے ہی رازوں کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم سگمنڈ فرائیڈ کی مشہور کتاب سائیکو پیتھولوجی آف ایوری ڈے لائف کے آڈیو بک خلاصوں اور کچھ ریسرچ نوٹس کو کھنگال رہے ہیں۔ اور یہ تجزیہ واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہمارا مشن آج یہ سمجھنا ہے کہ روزمرہ کی چھوٹی غلطیاں جیسے کسی کا نام بھول جانا یا زبان کا پھسلنا یہ محض اتساق کیوں نہیں ہے اور یہ کیسے ہمارے دبے ہوئے جذبات کی عکاسی کرتی ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بظاہر بہت معمولی لگتا ہے، لیکن فرائیڈ کے مطابق یہ روزمرہ کی لغزشیں دراصل لاشعور کی چیخیں ہیں۔ لاشعور کی چیخیں؟ جی، یعنی وہ لاشعور جو ان باتوں کو باہر نکالنے کے لیے بے چین ہے جنہیں ہمارا شعور جان بوجھ کر دبانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو مجھے بالکل موبائل فون کے آٹو کریکٹ فیچر کی طرح لگتا ہے۔ ہاں، بالکل ویسا ہی کام کرتا ہے یہ۔ مطلب جو ہماری مرضی کے خلاف کچھ ایسا ٹائپ کر دیتا ہے جو شاید ہم اندر ہی اندر سوچ رہے ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بولتے یا لکھتے وقت دماغ کے اندر اصل میں کیا میکانزم چل رہا ہوتا ہے؟ تو آٹو کریکٹ کی بات تو بہت زبردست ہے، لیکن موبائل کا آٹو کریکٹ تو بے وقوف ہوتا ہے نا، جبکہ دماغ کا یہ نظام بہت ہوشیار اور مقاصد سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا۔ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو دماغ میں ایک طرح کی سینسرشپ کام کر رہی ہوتی ہے۔ شعور ایک پہرے دار ہے جو سماجی طور پر ناپسندیدہ خیالات کو روکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب ہم تھکے ہوئے ہوں یا جذباتی دباؤ میں ہوں تو یہ پہرے دار تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کی ایک بہت مخصوص مثال ہمارے ذرائع میں موجود ہے۔ جی، وہ شوہر والی مثال نا؟ ہاں، ایک شوہر جس کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کافی خراب تھے، وہ ایک محفل میں کہنا چاہتا تھا کہ بیوی کو خوش رکھنا چاہیے۔ مجھے یاد آ گیا۔ لیکن لاشعور کی دبی ہوئی توانائی نے پہرے دار کو چکما دیا اور اس کی زبان سے نکلا، بیوی کو ختم رکھنا چاہیے۔ بھائی، یہ تو بہت خطرناک ہے۔ بالکل، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری انگلیاں اور زبان دراصل اس اندرونی کشمکش کا میدان جنگ بن جاتے ہیں۔ 100%۔ لکھائی میں بھی یقیناً ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ جیسے ریسرچ نوٹس میں ذکر ہے کہ کسی کو محبت بھرا خط لکھتے ہوئے میری زندگی تم ہو کی جگہ انجانے میں میری زندگی تم نہ ہو لکھ دینا۔ ہاں، شعور کچھ اور پیش کر رہا ہوتا ہے اور لاشعور سچ اگل رہا ہوتا ہے۔ یہ دبی ہوئی نفسیاتی توانائی اپنا راستہ خود تلاش کر لیتی ہے۔ خیر، اگر ہمارا لاشعور اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہماری زبان پر قابو پا کر ہمیں سب کے سامنے شرمندہ کر سکتا ہے جو کہ وہ اکثر کرتا ہے۔ ہاں، تو کیا وہ ہماری یادوں کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے؟ مطلب کیا دماغ خود کو بچانے کے لیے چیزیں بھولنے یا یادیں بدلنے کا سہارا لیتا ہے؟ اسے نفسیات کی زبان میں ریپریشن یا دبانا کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا ایک بہت مضبوط دفاعی نظام ہے۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ جب کوئی یاد یا شخص ذہنی تکلیف کا باعث بنتا ہے تو دماغ اس درد سے بچنے کے لیے اس سے جڑی تفصیلات کو شعور کی سطح سے ہٹا دیتا ہے۔ یعنی ڈیلیٹ کر دیتا ہے؟ ایک طرح سے۔ ذرائع میں ایک لڑکی کی مثال ہے جو اپنے منگیتر کے ساتھ رشتے سے خوش نہیں تھی۔ وہ اکثر اس کا نام یا سالگرہ بھول جاتی تھی۔ یہ تو کوئی عام یادداشت کی کمزوری نہیں لگتی۔ بالکل نہیں تھی۔ یہ دماغ کا لاشعوری طور پر اس رشتے کو مسترد کرنے کا طریقہ تھا۔ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ تکلیف دہ باتوں کو دماغ بلاک کر دیں، لیکن کیا یہ بچپن کی ان خوبصورت یادوں کو بھی بدل سکتا ہے جنہیں ہم سچ مانتے ہیں؟ جی ہاں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن کی خوبصورت یادیں بھی مکمل طور پر جھوٹی ہو سکتی ہیں؟ حیرت انگیز طور پر ہاں۔ ہمارے نوٹس میں ایک شخص کا ذکر ہے جسے پورا یقین تھا کہ اس نے 3 سال کی عمر میں سمندر میں ایک سنہری کشتی دیکھی تھی۔ اچھا، تو اس میں جھوٹ کیا تھا؟ جب اس کا تفصیلی تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ حقیقت میں اس نے وہ منظر محض ایک تصویر میں دیکھا تھا۔ اوہ واہ! دماغ نے بچپن کے کسی صدمے یا عدم تحفظ کے احساس کو چھپانے کے لیے اس تصویر کو ایک حقیقی، محفوظ اور خوشگوار یاد کے طور پر دوبارہ تخلیق کر لیا۔ دماغ ایک کہانی کار بن جاتا ہے تاکہ انسان جذباتی طور پر محفوظ رہ سکے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ نظریہ کچھ زیادہ ہی خیالی نہیں ہے؟ کیسے؟ فرض کریں کوئی صبح ٹریفک میں پھنس کر میٹنگ میں لیٹ ہو جائے تو اس میں لاشعور کا کیا قصور؟ ٹریفک تو ایک بیرونی حقیقت ہے نا۔
کیا ہم ہر بدقسمتی کو لاشعور کے کھاتے میں ڈال دیں گے؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز سوال ہے۔ فرائیڈ کا نظریہ، جسے سائیکک ڈٹرمنزم کہا جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ بیرونی عوامل وجود نہیں رکھتے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے اپنے افعال بلا وجہ نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بار بار میٹنگز میں لیٹ ہو رہا ہے تو لاشعوری طور پر شاید وہ اس نوکری سے بیزار ہے۔ اسی طرح ہم جسے اکثر توہم پرستی یا بیڈ لک سمجھتے ہیں، وہ بھی لاشعور کے محرکات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس مثال ہے کہ توہم پرستی کیسے ہمارے لاشعور سے جڑی ہوتی ہے؟ بالکل، ہمارے ریسرچ مٹیریل میں ایک خاتون کی مثال پیش کی گئی ہے جنہیں لگتا تھا کہ اگر وہ دفتر جاتے وقت ایک مخصوص جھمکے نہیں پہنیں گی تو ان کا دن برا گزرے گا۔ یہ تو ایک عام سا وہم لگتا ہے۔ بظاہر ہاں، لیکن تجزیہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ جھمکے انہیں ایک ایسے شخص نے تحفے میں دیے تھے جس سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ اچھا، تو یہ وہم دراصل ماضی کے رشتے سے جڑے ان غیر حل شدہ جذبات کی نشاندہی کر رہا تھا جو ایک توہم پرستی کی شکل میں باہر آ رہے تھے۔ بہت خوب۔ اس ساری بحث کو اگر سمیٹا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ہماری روزمرہ کی بظاہر بے معنی غلطیاں دراصل ہماری نفسیاتی حالت کا ایکس رے ہیں۔ بالکل صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے، ایکس رے۔ اگر ہم ان چھپے ہوئے اشاروں کو نظر انداز کرنے کے بجائے ان پر غور کریں تو شاید ہم اپنے بارے میں وہ سچائیاں جان سکیں جو ہمیں زندگی کے بہتر فیصلے کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ اور لاشعور کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھ کر انسان اپنی اس خاموش کشمکش کو واقعی حل کر سکتا ہے۔ صحیح، لیکن جاتے جاتے یہ سوچنا بہت ضروری ہے، اگر ہماری روزمرہ کی چھوٹی غلطیوں سے لے کر ہمارے بڑے فیصلوں، یہاں تک کہ ہمارے بھولنے کے عمل تک، سب کچھ لاشعور کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، اگر سب کچھ ہمارا اپنا لاشعور کنٹرول کر رہا ہے اور ہم محض اس کے لکھے ہوئے اسکرپٹ پر چل رہے ہیں، تو کیا انسان شعوری طور پر واقعی آزاد ہے؟ یا یہ آزادی بھی ہمارے دماغ کا پیدا کردہ ایک اور خوبصورت وہم ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔